اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو اور بھائیو، آج ہم مختصر سا قصہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت شمویل علیہ السلام کا۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جب سرزمین فلسطین میں داخل ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے حکم سے ان کے درمیان اس علاقے کو تقسیم کر دیا تاکہ وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور دین حق کے لیے سرگرم عمل رہیں۔ حضرت شمویل علیہ السلام آخر عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح حال میں مصروف رہے اور ان کے معاملات اور باہمی مناقشات کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کیا تاکہ وہ آئندہ بھی اسی طرح اپنا نظام قائم رکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 350 سال تک یہ نظام یوں ہی قائم رہا کہ خاندانوں اور قبیلوں میں سردار حکومت کرتے اور ان کی مناقفات اور معاملات کے فیصلے قاضی انجام دیتے تھے، اور نبی ان تمام امور نگرانی کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت و تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کی خدمت سر انجام دیتے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ بافضل ایزدی انہی میں سے کسی قاضی کو منصب نبوت عطا ہو جاتا، اور اس تمام عرصے میں بنی اسرائیل کا نہ کوئی بادشاہ تھا اور نہ تمام قوم کا ایک حکمران، اور اسی لیے ہمسایہ قومیں اکثر ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھی اور بنی اسرائیل کا ان کا نشانہ بنتے رہتے تھے۔ کبھی عمالقہ چڑھ آتے اور کبھی مدیانی حملہ آور ہوتے تو کبھی آرامی، اور ان میں سے اگر حملہ آور کو ہزیمت بھی ہو جاتی تو بھی وہ آئے دن چھاپے مارتے اور لوٹ مار کرتے رہتے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا کہ کبھی یہ فتح پا جاتے اور کبھی وہ غالب آ جاتے۔ آخر میں ایلی کاہن کے زمانے میں اشد و حوالی غزہ کی قوم نے ان پر زبردست حملہ کیا اور شکست دے کر متبرک صندوق تابوت سکینہ بھی چھین کر لے گئے۔ اس متبرک صندوق میں تورات کا اصل نسخہ حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے عصا اور پیرہن اور من کا مرتبان محفوظ تھے۔ فلسطینیوں نے اس کو اپنے مشہور مندر بیت وجون میں رکھ دیا۔ یہ مندر ان کے سب سے بڑے دیوتا وجون کے نام سے موسوم تھا۔ وجون کا جسم انسانی چہرہ اور مچھلی کے دھڑ سے مرکب بنا گیا تھا اور اسی مندر میں نصب تھا۔ نجار مصری کہتے ہیں کہ فلسطین کے مشہور رملہ کے قریب آج بھی ایک بستی بیت وجون کے نام سے پائی جاتی ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ تورات میں وجون کی جس مندر کا ذکر ہے وہ یہی واقع ہوگا، اور اسی نسبت سے بستی کا نام بھی بیت وجون رکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو مصر و فلسطین کے درمیان بحر روم پر آباد عمالقہ میں سے جالوت نامی جابر و ظالم حکمران نے بنی اسرائیل کو مطلوب کر کے ان کی آبادیوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی بہت سے سرداروں اور قبیلے کے معزز لوگوں کو گرفتار کر کے ساتھ لے گئے اور باقیوں کو مقہور و مغلوب کر کے ان پر خراج مقرر کر دیا اور تورات کو بھی فنا کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ ایسا نازک دور تھا، نہ کوئی بنی رسول ان میں موجود تھا اور نہ سردار امیر اور خاندان نبوت۔ ایک حاملہ عورت کے علاوہ کوئی باقی نہ تھا، مگر اس نکبت و ادبار کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر فضل و کرم فرمایا اور اس عورت کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام شمویل علیہ السلام رکھا گیا اور اس کی تربیت بانی اسرائیل کے ایک بزرگ نے اپنے ذمہ لیا۔ شمویل علیہ السلام نے ان سے تورات حفظ کی اور دینی تعلیم کی مدارج طے کی، اور جب رسد شن کو پہنچے تو تمام بنی اسرائیلی میں ممتاز اور نمایاں نظر آنے لگے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور بنی اسرائیل کی رشو و ہدایت پر مامور کیا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں بھی عمالقہ کے دست برد اور ظالمانہ شرارتیں اسی طرح جاری رہی تو بنی اسرائیل نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہم پر ایک بادشاہ حاکم مقرر کر دے جس کی قیادت میں ہم ظالموں کا مقابلہ کریں اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبت کا خاتمہ کر دے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شمویل علیہ السلام سے بادشاہ کے تقرر کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خوف ہے کہ ایسا نہ ہو جب تم پر کوئی بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تم کو دشمنوں کے مقابلے جہاد کا حکم دیا جائے تو تم بزدل ثابت ہو اور جہاد سے انکار کر جاؤ۔ یہ تھی جی حضرت شمویل علیہ السلام کا قصہ مختصر۔ اللہ پاک دین کی باتیں سمجھنے، سننے اور آگے پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔